لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا۔ پنجاب کالج میں جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد پنجاب کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی پنجاب کالج کے، وہ تمام سراپا احتجاج ہیں۔ اور جب وہ سراپا احتجاج ہوئے اس وقت کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں، اور کیا جو واقعہ جو وہاں کے اسٹوڈنٹ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کیا وہ ہوا یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس 3 بیانات ہیں، کالج کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور جو وہاں پہ ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچی گری ہے، گر کر فوت ہوئی ہے۔ تو جو باقی ریپ کا کیس کا کہا جا رہا ہے کہ ریپ ہوا ہے، وہاں کے گارڈ نے کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گارڈ گرفتار ہو چکا ہے اور ہراسانی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب یہ 3 مختلف بیانات ہیں، ان تینوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کتنا آسان ہے کہ واقعہ جو ہوا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کوئی عام لوگ یا کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی داستان یہاں سے بھی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا بہت حد تک خاموش ہے، اور اسپیشلی وہ ہمارے صحافی حضرات یا وہ بڑے بڑے یوٹیوبر جو چھوٹے چھوٹے واقعات کو لے کر شور کرنا، چیخنا چلانا اور ویڈیوز بنا کے وہ بھرمار کر دیتے ہیں، وہ سب کے سب خاموش ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیونکہ کسی نے بہت خوب کہا کہ اگر یہ واقعہ ابھی تک میڈیا کی زینت نہیں بن پا رہا اور اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مسئلہ صرف وہاں کے سیکیورٹی گارڈ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب میڈیا جو تھوڑی بہت کوریج کر بھی رہا ہے وہ بھی صرف ان اسٹوڈنٹ کی وجہ سے کہ جو سراپا احتجاج ہیں ان کی وجہ سے اگر بات بھی کی جا رہی ہے اس واقعے کی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نجی کالج یا نجی ادارہ ان کے طلبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو نجی کہہ کر پکارا جا رہا ہے اس سے بھی آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میڈیا نہیں چاہتا اس ادارے کا نام جو ہے وہ سامنے آئے یا میڈیا پہ ہم اس ادارے کا نام لیں۔ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے جو بہت سادہ سی ہے، جو ہر شخص کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ وہ اس ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جان چلی جاتی ہے، اور یہاں لوگوں کو اپنے ادارے کی عزت کی پرواہ ہے، اپنے ادارے کے وقار کی اور اس کی فکر ہے، وہ کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے جو کہ پہنچانا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم چیز ہماری وہ لبرل آنٹیز ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات پر شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، یا مدرسے میں ہرگز مدرسے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، غلط واقعہ غلط ہوتا ہے، چاہے وہ مدارس یا مدرسے یا مساجد میں ہو یا وہ اسکول کالج یا یونیورسٹیوں میں ہو۔ لیکن جب مدارس میں اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں یا مسجدوں میں ہوتے ہیں یا کوئی امام یا کوئی بھی اس طرح کا پڑھنے والا بچہ جو دینی مدارس سے پڑھتا ہے اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شور مچاتے لوگ تھکتے نہیں ہیں، لبرل لوگ جو ہوتے ہیں۔ اور جب کالج یونیورسٹیز میں اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو ہر کوئی چپ سادھ لیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے حد منافقوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کو مسئلہ صرف مذہبی طبقے سے ہے، اس لیے آپ اس طرح کے معاملات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر بات بھی کرتے ہیں تو سراسر ایک مختصر سی بات جو وہ کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہاں ہم درمیانہ رویہ اختیار کیے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے واقعات اور مذہبی واقعات کے اوپر آپ جب احتجاج کرتے ہیں تو اب آپ کو پورے ملک کو احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ جو بچی آپ کی ہے، وہ علامہ سعد حسین رضوی حافظ اللہ نے بہت خوب کہا کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہماری ہو یا آپ کی، تو عزتیں سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ تو خدارا کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ کسی کی عزت اگر خراب ہو جائے پھر ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا کہ جو کسی کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اور آپ اپنی بھی بہن بیٹی والے ہیں۔ تو اپنی اگر اس جگہ جو یہ واقعہ ہوا ہے، جس بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اگر یہاں آپ کی اپنی بہن بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی یہ معاشرہ ہمارا اس طرح خاموش رہتا؟ ہمارا میڈیا، ہمارے ادارے اس طرح خاموش رہتے؟ میں تو سلام پیش کروں گا وہاں کے اسٹوڈنٹ کو، جتنے طلبہ ہیں، اگر وہ احتجاج نہ کرتے تو شاید اس طرح میڈیا کی زینت یہ واقعہ نہیں بنتا۔ تو
پرزور اپیل ہے ہماری ان اداروں سے جو مذہبی طبقوں پر چڑھائی کر دیتے ہیں. دفعہ 144 اگر نافذ تھی، تحریک لبیک نے جو احتجاج کیا ان پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی، تو پھر سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ کیوں نہیں کی گئی جو ایک بچی کے قتل اور زیادتی پر ملوث ہے؟ ان کے اپنے پرنسپل پر، ان کے اداروں پر جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یا اس ادارے کو سیل کیوں نہیں کیا گیا اب تک جو بچی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے؟ اور پھر آپ ثبوت مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا ادارہ آپ چلا رہے ہیں، تو کیا وہ CCTV کیمرے نہیں ہوں گے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو CCTV کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے اب تک وہ منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کو لائی نہیں گئی، کیونکہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ موجود ہیں جو خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، خود کو بچا رہے ہیں، اپنے ادارے کو بچا رہے ہیں. ان کے لیے فکر صرف یہ ایک جان ہے جو گئی ہے، وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. ایک دو دن میڈیا پر بات ہوگی، سوشل میڈیا پر بحث ہوگی، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، نارملی سب کچھ چلے گا. ان کے لیے صرف اتنا ہے. اگر یہ ہوتی ان کی اپنی بہن بیٹی کا مسئلہ تو شاید معاملات پاکستان میں بہت زیادہ آگے ہوتے اور شاید اب تک وہ ادارہ سیل ہو چکا ہوتا. تو میری اب کیونکہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مریم نواز صاحبہ خود ایک محترمہ جو ہے اس بارے میں بہت زیادہ بات کرتی ہیں کہ عورت کی عزت، عورت کی عزت، عورت کی عزت. تو اب عورت کی عزت کہاں ہے؟ آپ خود ایک خاتون ہیں، آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا کہ عورت کی عزت کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور آپ کو تو اب تک وہ ادارہ سیل کر دینا چاہیے جب تک اس کی شفافیت کا نہیں پتا ہوتا، جو ان پہ کارروائی ہو رہی ہے وہ نہ ہو، اور جو مجرم ہیں ان کو قرار واقع سزا نہ دی جائے. تب تک آپ کو اس ادارے کو سیل کرنا پڑے گا، اور اس ادارے کے تمام جو بڑے ہیں، جو اونر ہیں یا پرنسپل ہیں، اسپیشلی CCTV کے فوٹیج جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور ان تمام کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر وہاں پر جو لوگ احتجاج کرتے ہیں پولیس ان پر لاٹھی چارج کرتی ہے. نہایت افسوس کا مقام ہے کہ لڑکیوں پر لاٹھی چارج کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. میں تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پولیس افسر یہاں تک کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر ساری خواتین ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. تو نہایت ہی افسوس اور گھٹیا ترین لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے کسی کی بہن بیٹیوں کو ڈرا دھمکا کر خاموش کروانا چاہ رہے ہیں. تو بے پرزور اپیل بھی کروں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ اس ادارے کو فل فور جو ہے سیل کیا جائے، وہاں کے جو ہیڈ ہیں یا اونر ہیں انہیں بلوایا جائے، ان سے سوال کیے جائے کہ آیا یہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا، اور جو ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ جو لوگ اس طرح سے کسی کی جو ہوا کی بیٹی کی عزت کی دھچیاں اڑاتے ہیں، تار تار کرتے ہیں، ان کو جرت تک نہ ہو یہ سوچنے بھی، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ